من كنت مولا فعلي مولا علی مولا علی نہج البلاغہ ایسی کتاب کو اگر ہم اپنی زندگی میں اگنور کریں اور اسے نہ پڑھیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کروڑوں اربوں، مثال تو دی نہیں جا سکتی، جسٹ ایک کمپیریزن کے لیے کہ اربوں روپے کا سرمایہ ہمارے پاس موجود ہو اور ہم اس سے استفادہ نہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد، فقد قال علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام، لو ان الناس علموا محاسن کلامنا لاتبعونا۔ میں خالق کائنات کا شکر گزار ہوں کہ یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ہم بھی علوم و معارف اہل بیت کی ترویج میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ یقیناً نہج البلاغہ کہ جس موضوع پہ علماء کرام روشنی ڈالیں گے، میں فقط مقدمتاً ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اقلیم امامت کے 8ویں تاجدار کا قول ہے، لو ان الناس علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، کہ اگر لوگ ہمارے کلام میں پائے جانے والے حسن سے آگاہ ہو جائیں تو ہماری پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمارے پاس قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا نورانی کلام موجود ہے۔ مکتب اہل بیت کا طرہ امتیاز ہے کہ اس کے پاس قرآن کے ساتھ ساتھ ختمی مرتبت اور ان کی آل کے فرامین موجود ہیں، کہ جس طرح قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے، قرآن مجید باعث ہدایت ہے، قرآن مجید ہر زمانے میں تر و تازہ ہے، اسی طرح اہل بیت کا کلام بھی ہر زمانے میں تر و تازہ ہے، ہر زمانے میں باعث ہدایت ہے۔ جس طرح قرآن معصوم ہے، اسی طرح اہل بیت بھی معصوم ہے۔ جس طرح قرآن جامع ہے، اہل بیت کی زندگی میں بھی انسانی ہدایت کے تمام نسخے موجود ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر کسی کے فن کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ہنر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا ہنر دکھائے، اپنا فن دکھائے تاکہ لوگوں کو مکتب اہل بیت کی طرف بلائے۔ بس ایک کام کی ضرورت ہے، لوگوں تک اہل بیت کا حقیقی کلام پہنچنا چاہیے۔ اس بات کا ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اگر آج معاشرے میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی کمی ہے یا ان میں معرفت کے اعتبار سے اس بلندی پہ فائز نہیں ہیں، تو ہم معترف ہیں کہ ہم اہل بیت کا نورانی کلام انسانیت تک نہیں پہنچا سکے۔ تشیع کا حقیقی چہرہ، اس میں اس قدر جذابیت ہے کہ پھر کسی کے ہنر کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود بخود اہل بیت کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی سلسلے کی ایک کاوش ہے کہ تشنگان معارف نہج البلاغہ کو امیر المومنین کے کلام اور اس کلام میں پائے جانے والے زندگی کے لیے جو مختلف
ہدایت کے نمونے ہیں اسے آگاہ کرنے کے لیے مرکز افکار اسلامی نے اس کاوش کا آغاز کیا ہے، تاکہ وہ کلام کہ جب انسانیت کے سامنے پیش ہوا اب یہی کہنے پہ مجبور تھے، فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق، یہ وہ کلام ہے اگر اسے انسانوں کے کلام کے ساتھ مقایسہ کریں تو سب انسانوں کے کلام سے برتر ہے، اگر اس سے اوپر کوئی کلام ہے تو فقط خدا کا کلام ہے۔ وہ کلام ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود ہم اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں غنی اور بے نیاز نہیں ہیں۔ اس میں خود ہماری ہی کوتاہی ہے۔ ہمارے پاس اس قدر عظیم نعمت نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کون سا موضوع ہے کہ جس پر امیر المومنین نے لب کشائی نہیں فرمائی؟ آج بھی اگر امیر کائنات کے خطبے پڑھیں، یہ خطبے پرانے نہیں ہوئے، بلکہ ایسے محسوس ہوتا ہے، اگر نہج البلاغہ کھولیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آج امیر المومنین مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں۔ اس طرح اس میں تازگی موجود ہے، اور جس طرح قرآن کو بار بار پڑھنے کے باوجود نئے نئے نکات کھل کے سامنے آتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے بارے میں بھی بڑے بڑے مفکرین نے یہ اعتراف کیا ہے، اگرچہ ہم کئی بار مثلا فلاں خطبے کو پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب بھی جب اس خطبے کا مطالعہ کرتے ہیں پھر بھی نئے نئے افق ہمارے سامنے کھلتے ہیں، نئے نئے نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس امر کی ضرورت کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں نہ فقط نہج البلاغہ، باقی ائمہ کا کلام ہمارے سامنے موجود ہے، ہم مزاج اس طرح کا بنائیں کہ جس طرح ہم خطیب کی خطابت سن کے لطف اندوز ہوتے ہیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں اہل بیت اس طرح راز و نیاز کرتے ہیں، الہی اذقنی حلاوت عبادتک۔ کچھ لوگ ہیں خدا کی عبادت میں لذت محسوس کرتے ہیں، مجھ جیسے لوگ جلدی جلدی سے نماز کو ختم کرتے ہیں، کیوں؟ میں نے ابھی تک عبادت میں جو مزہ اور ذائقہ موجود ہے اسے چکھا ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں کیا وجہ ہے کہ جب سید الساجدین وقت نماز ہوتا ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، وضو کرتے ہیں بدن پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، یہ وہی معرفت کا فرق ہے۔ جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہو گیا ہے تو فرمانے لگے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میں کس عظیم خالق کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ اہل بیت خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہیں۔ بعض اوقات بڑے سطحی طور پر ہم گزر جاتے ہیں، ہمیں دکھانے کے لیے اہل بیت گریا کرتے تھے، نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جو یہ بات کرتا ہے اس نے مکتب اہل بیت کی اور خود اہل بیت کی سیرت کو سمجھا ہی نہیں ہے، ان میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، وہ حقیقت پر مبتنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے ان کا گریا، ان کا زاری کرنا، ان کا خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنا۔ پھر آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کیا نعوذ باللہ ان کے دامن عصمت پر کوئی داغ تھا؟ قطعاً ایسا نہیں تھا۔ گناہ تو درکنار، وہ فکر گناہ بھی نہیں کرتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہیں؟ ہاں، جس طرح خالق کی عظمتوں کو انہوں نے سمجھا ہے، جو معرفت ان کے ہاں موجود ہے، ہم نے فقط ایمان لایا ہے خدا کی توحید پر، ان کے عمق جان میں توحید کا نظریہ رچ بس چکا ہوتا ہے، ان کے بدن پر یہ نظریات اس قدر حاوی اور مسلط ہیں کہ اگرچہ ساری زندگی خدا کی عبادت میں گزاری، خود اقلیم امامت کے چوتھے تاجدار کہتے ہیں جن کا لقب ہی سید الساجدین ہے،
زین العابدین ہے، کہتے ہیں میری عبادت کہاں اور میرے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادت کہاں۔ سید الساجدین یہ کہتے ہوئے نظر آئے میری عبادت کہاں، مجھ سے بڑے عبادت گزار میرے دادا تھے۔ آج ہمیں انتہائی سطحی نظریات دے کر جو ہمارے پاس اصلی خزانہ ہے مختلف بہانوں سے اسے ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس دعاؤں کا ایک ذخیرہ موجود ہے، آج مختلف اعتراض کر کے لوگوں کو دعائے کمیل سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے امیر المومنین کی کلام کی حقیقت کو؟ ان کے ہاں کیونکہ خدا کی معرفت اتنی زیادہ ہے، اگرچہ انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی کوتاہی لغزش نہیں کی، ہمیشہ خدا کی اطاعت کی، لیکن پھر بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر میں ساری زندگی آپ کی ایک نعمت کے شکریہ کے طور پر سر سجدے میں رکھ کے گزار دوں پھر بھی تیری ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آئیں ہم شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا مقبول حسین علوی صاحب کے کہ جن کا ہم و غم نہج البلاغہ کا تعارف ہے۔ میں تفصیل سے شاید عرض کرنا چاہتا تھا لیکن ان کی موجودگی میں شاید یہ مناسب نہ ہو کہ انہوں نے نہج البلاغہ کے حوالے سے جو کام کیے ہیں ان میں خود برطانیہ میں 3 انٹرنیشنل کانفرنسز کا انعقاد ہو چکا ہے تاکہ نہ فقط تشیع کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی نہج البلاغہ کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے۔ حوزہ علمیہ قم میں، حوزہ علمیہ نجف میں، حوزہ علمیہ سوریہ میں کئی مقالہ نویسی کے مقابلہ جات منعقد ہو چکے ہیں اور ان مقالات پر مشتمل کئی کتب بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ کوئز پروگرام ہوں، نہج البلاغہ کا انگلش میں ترجمہ ہو وہ بھی چھپ چکا ہے، اور کئی پمفلٹ، بہت سے کام ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ میری معلومات کے مطابق نہج البلاغہ کے حوالے سے سب سے زیادہ خدمات قبلہ صاحب انجام دے رہے ہیں۔ آپ سب سے بھی خواہش ہے کہ دعا کریں خالق کائنات ان کے ان خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور انہیں مزید نہج البلاغہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی طرح شکر گزار ہوں صادق ٹرسٹ کا کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ماہانہ درس نہج البلاغہ کا اہتمام کیا جائے گا جس کا آج تعارفی پروگرام ہے، جس میں حجت الاسلام والمسلمین مفسر قرآن جناب علامہ شیخ محسن علی نصفی صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔ ہم ان کے بیانات سے بھی مستفید ہوں گے، ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری خوش قسمتی ہے کہ کربلا معلیٰ سے تشریف لانے والے علماء کرام کا وفد بھی ابھی ہماری محفل کی زینت بننے والا ہے۔ اب ان میں سے بھی ایک عالم دین سے مستفید ہوں گے، اور میری یہی خواہش ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم سے سوال ہو کہ آپ کے لیے نہج البلاغہ کو سمجھنے کے لیے اہتمام تو کیا گیا تھا۔ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہم شکر گزار ہیں ہدایت چینل کے کہ جو ہمارے ہر علاقے کے پروگراموں کو باقاعدگی سے ریکارڈنگ کرتے ہیں اور آن ایئر کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں اس نوعیت کا یہ ہمارا پہلا پروگرام تھا، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جوان کلام جناب امیر المومنین سے زیادہ آشنائی حاصل کریں، اور الحمدللہ آج کے پروگرام سے ہی اس سلسلے کا افتتاح کیا گیا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ماہانہ درس کا سلسلہ ہو، مختلف جگہوں پر ہو، زیادہ سے زیادہ جوان شرکت کریں تاکہ ہم کلام امیر المومنین سے استفادہ کر کے اپنی اس زندگی کو بھی سنوار سکیں اور آخرت کو بھی سنوار سکیں۔ اور نہج البلاغہ یقیناً ہمارے جوانوں کی تعلیمی معیار کو اور حیثیت کو بڑھانے کا کام بھی انجام دے گا۔ پروردگار سلامت رکھے اور انشاءاللہ اس مشن کو بہتر سے بہتر آگے بڑھانے کی توفیق سب کو نصیب فرمائے۔